बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज स्क्रूटनी कमेटी का एक और इजलास था और आज का इजलास में कोई कार्रवाई तो ना हो सकी। उसकी वजह ये थी कि पीटीआई के वकील ने उनकी कुछ मसरूफियात थी, लेकिन उसके बावजूद वो अचानक मसरूफियात ना हो सकी और वो हाजिर हो गए। लेकिन इतला ये दे चुके थे कि शायद उन्होंने इल्तवा की एक दरख्वास्त देनी थी, जिसकी वजह से आज कोई कार्रवाई नहीं हुई। लेकिन स्क्रूटनी कमेटी ने हमें अपने दो और फैसले, उनकी ऑर्डर शीट्स हमें दी हैं। एक उसमें हमने दरख्वास्त दी थी, आपको मैं ये इसका बताता चलूं कि इस वक्त इलेक्शन कमीशन में हमारी एक दरख्वास्त ज़ेर गौर है, जो 6 तारीख को दोबारा उसकी हेयरिंग है, जो डॉक्यूमेंट्स को खुफिया रखने के हवाले से है। यानी हमसे वो तमाम पीटीआई के डॉक्यूमेंट्स खुफिया रखे गए हैं बशमूल 23 बैंक अकाउंट के। तो एक तो वो कार्रवाई हो रही है। दूसरा, हमने स्क्रूटनी कमेटी के सामने ये रखा था कि जो पीटीआई का जो फाइनेंस बोर्ड है, और ये हमारी ओरिजिनल पटिशन का हिस्सा है, उन्होंने ये फैसला किया था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मरकज़ी सेक्रेटेरिएट के 4 मुलाजमीन, उनको ये इख्तियार दिया गया कि वो पाकिस्तान से और पाकिस्तान बाहर से फंड इकट्ठा कर सकें। हमने ये बारहा उनसे कहा, कमेटी से, पिछले 3 सालों से हम कह रहे हैं कि आपके पास ये सबूत मौजूद है कि उन्होंने इख्तियार दिया। लेकिन जब कमेटी में हमने स्क्रूटनी कमेटी के ज़रिए पीटीआई से पूछा कि इसकी कोई तफसीलात मौजूद हैं, उन्होंने कहा इसकी कोई तफसीलात हमने जमा नहीं कराई कि इन मुलाजमीन के अकाउंट्स में कितना पैसा आया। अब जब हमने बारहा ये रिक्वेस्ट की कि आप इनके अकाउंट स्टेट बैंक के ज़रिए हासिल करें, और हमने फिर एक तहरीरी तौर पर दरख्वास्त दी तकरीबन 3 साल बाद कि आप ये तमाम अकाउंट्स जो हैं स्टेट बैंक से निकालें, ताकि पता तो चले कि 10 करोड़ रुपए, 1 अरब रुपए कितना पैसा है। और साथ हमने सैंपल एक अकाउंट की कॉपी भी दी जो उनके मुलाजिम हैं, जिनमें वो पैसा आया एक सैंपल के तौर पे। और ये जो बात है, ये स्पेशल ऑडिट रिपोर्ट, उसमें ये तमाम तफसील से मौजूद है कि पीटीआई के एम्प्लॉइज़ को इस्तेमाल किया गया, उसमें पैसा आया, और पैसे की कुछ तफसीलात भी मौजूद है ऑडिट रिपोर्ट में। तो हमने कहा कि जब तक आपको पता नहीं होगा कि कितने बड़े पैमाने पे ये गैर कानूनी काम हुआ है, गैर कानूनी मिडल ईस्ट से पैसा आया है, हुंडी के ज़रिए आया है, जब तक आप उनके अकाउंट्स, क्योंकि वो तो आपको तफसीलात नहीं दे रहे, तो हमने ये दरख्वास्त की कि आप ये स्टेट बैंक से ये हासिल करें। तो आज हमें कमेटी ने अपना ये फैसला सुनाया है कि वो स्टेट बैंक से रब्ता नहीं करेंगे। उन्होंने ये इनकार कर दिया है कि हम इसकी तहकीकात नहीं करेंगे, जबकि ये मेरे पास सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, और इस सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर में इलेक्शन कमीशन को वो इख्तियार दे रहे हैं कि आपने फैक्ट्स को मालूम करना है, इंक्वायर करना है, इन्वेस्टिगेट करना है, ये आपके पास इख्तियार है। तो वो उस इख्तियार को इस्तेमाल करने से इनकारी हैं, वो कहते हैं हम नहीं करेंगे। और उन्होंने एक जो दलील दी है वो ये है कि जो TOR स्क्रूटनी का वो इजाज़त नहीं देता कि हम बैंक अकाउंट स्टेट बैंक के ज़रिए हासिल करें, जबकि इसी स्क्रूटनी कमेटी ने जुलाई 3, 2018 को स्टेट बैंक को ख़त लिखा कि पीटीआई अपने तमाम अकाउंट्स जो हैं वो स्टेट बैंक के ज़रिए बरामद करें। और फिर 12-13 जुलाई 2018 को स्टेट बैंक ने तमाम बैंकों के सदूर को लिखा कि वो अकाउंट्स, इसी के ज़रिए वो 23 बैंक अकाउंट निकले, और फिर वो 23 बैंक अकाउंट खुफिया रख दिए गए। तो जो हमारे आज के जो दूसरा फैसला है वो ये था कि जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मरकज़ी सेक्रेटरी फाइनेंस, उन्होंने ये दावा किया कि हाँ, इन मुलाजमीन के अकाउंट में UAE से पैसा आया है, और वो अपने उस बयान पे कायम भी है, तो हमने कहा कि आप सेंट्रल फाइनेंस सेक्रेटरी पीटीआई का इस्लामाबाद में हैं, आप उनको दरख्वास्त दे के कमेटी के सामने ले, उनसे तस्दीक करा दें कि क्या आपने जो बयान दिया सही है। कमेटी ने इससे भी इनकार किया कि हम उनको भी नहीं बुलाएंगे, हम उनसे तस्दीक नहीं करेंगे। तो ये जो 2 फैसले हैं, बशमूल उस फैसले के अकाउंट्स को खुफिया रखा जाए,
یہ ہماری خدشات کو تقویت دیتے ہیں کہ اسکروٹنی کمیٹی مکمل طور پہ ناکام ہو گئی ہے. اس کا نہ کوئی ارادہ ہے تحقیقات کرنے کا، اس کے پاس نہ کوئی ول ہے، اس کے پاس تمام قانونی اختیارات ہیں، لیکن بجائے اس کے کہ وہ فیکٹ فائنڈنگ کریں، وہ فیکٹ ہائیڈنگ کر رہے ہیں. یعنی ثبوت کو نہ صرف حاصل کرنے کی کوشش نہیں کر رہے ہیں، اس کی تصدیق بھی نہیں کر رہے ہیں، اور اس کو چھپا. یہ ہم پہلے میں نے جب سب سے پہلے اس کمیٹی پہ اعتراضات اٹھائے تو میں 2-2.5 سال میں نے صبر کیا، لیکن جب الیکشن کمیشن آف پاکستان نے 27 اگست 2020 کو اپنا فیصلہ سنایا، جس فیصلے میں انہوں نے کہا کہ 28 مہینے گزرنے کے بعد کمیٹی ناکام ہو گئی ہے، کمیٹی نے تصدیق نہیں کی، کمیٹی نے ڈاکومنٹس کی انویسٹیگیشن نہیں کی، تو یہ میں نہیں کہتا تھا الیکشن. اور پھر میں نے جب آپ کے سامنے بارہ یہ کہا کہ کمیٹی جب ہمیں لکھ کے دیتی ہے کہ ہم اکاؤنٹ خفیہ اس لیے رکھیں کہ پی ٹی آئی کا اعتراض ہے، تو پھر یہ شفاف تحقیقات تو ہو نہیں رہی. اس لیے ان 2 فیصلوں سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ یہ کمیٹی مکمل طور پہ ناکام ہو چکی ہے. اور ہم نے جو الیکشن کمیشن کو بارہا درخواست دی ہے کہ یہ معاملہ آپ اپنے ہاتھ میں لیں، اور پھر جب ڈی جی لا سے کمیٹی کے سربراہ سے الیکشن کمیشن نے یہ دریافت کیا کہ آپ وجوہات بتائیں کہ ہم نے 27 اگست 2020 کو جب حکم دیا تھا کہ آپ 6 ہفتوں کے اندر رپورٹ پیش کریں، تو آپ نے کیوں نہیں کی؟ تو انہوں نے جو جوابات دیے اس میں وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم پہ اور بہت ساری ذمہ داریاں ہیں. یعنی کچھ میڈیا میں یہ فالس انفارمیشن پی ٹی آئی نے مشہور کی کہ انہوں نے یہ کہا کہ جی اکبر بابر کی وجہ سے تاخیر ہوئی ہے. ہرگز ایسی کوئی بات نہیں ہے. انہوں نے کہا ہمارے پر اور بہت ساری ذمہ داریاں ہیں سرکاری، جو کمیٹی کے ممبران ہیں وہ اور بھی سرکاری ذمہ داریاں ادا کرتے ہیں، جس کی وجہ سے ہم اس کو ٹائم نہیں دے سکتے. لیکن سوال ٹائم کا نہیں ہے، سوال نیت کا ہے. یہ کمیٹی چاہتی ہے کہ ہم جعلی دستخطوں پہ اپنی مہر تصدیق کریں تاکہ پی ٹی آئی جو ہے وہ اس معاملے سے صاف نکل جائے. ہم ہرگز یہ نہیں ہونے دیں گے. یہ اسکروٹنی کمیٹی جو ہے یہ تحقیقات جب کرے گی نہیں، پچھلے 3 سالوں میں سوائے اس کے کہ ایک انہوں نے اسٹیٹ بینک کو خط لکھا جو اس آڈیٹر نے لکھا جو اس کی انسپریشن تھی، ان کو بعد میں تبدیل کر دیا گیا، اس آڈیٹر پہ اعتراض کیا گیا لکھ کے، یہ ریکارڈ کا حصہ ہے. اس حد تک پی ٹی آئی اس کمیٹی پہ اثر انداز ہے. تو ہمیں اس کمیٹی سے یہ جو 2-3 آرڈرز آئے ہیں یہ اس بات کی تصدیق کرتے ہیں کہ یہ نہ تحقیقات کرنے کی ان میں ول ہے، نہ ان میں وہ انٹینٹ ہے، نہ وہ موٹیو ہے، نہ وہ ڈرائیو ہے. تو یہاں کوئی تحقیقات نہیں ہوں گی. اسی لیے وہ ہم سے یہ چاہتے ہیں کہ جو جعلی ڈاکومنٹس وہ بھی جو ہمیں دکھاتے نہیں ہیں، ہم اسکروٹنی پروسیس کا حصہ بن کے اس پہ تصدیق کر دیں کہ ہاں جی اسکروٹنی ہو گئی ہے، تاکہ ایک ایسا فیصلہ آئے جس سے پی ٹی آئی کو رائے فرار مل سکے. یہ ہرگز نہیں ہوگا. ہم الیکشن کمیشن میں اپیل میں جائیں گے، ہم ہائی کورٹ میں اپیل میں جائیں گے، ہم سپریم کورٹ میں اپیل میں جائیں گے کہ یہ جو اسکروٹنی ہے یہ مکمل طور پہ ناقص ہے. اسکروٹنی نے اپنا جو ٹی او آر کے تحت اس کے جو احکامات تھے اس پہ عمل نہیں کیا. اور یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ الیکشن کمیشن کہہ رہا ہے اپنے 27 اگست کے فیصلے میں. اور یہ اسکروٹنی کا جو عمل ہے اس سے کوئی نتیجہ نہیں نکلے گا جب تک شفاف تحقیقات نہ ہو، جب تک تمام ثبوت جو ہم دے چکے ہیں اس کی تصدیق یا تردید نہ ہو، جب تک ایک فیکٹ فائنڈنگ کا عمل نہ ہو. ان کا کام تھا فیکٹ فائنڈنگ، فیکٹ ہائیڈنگ نہیں تھا. اور مجھے بڑے افسوس سے یہ کہنا پڑتا ہے کہ 3 سال انہوں نے قوم کا وقت ضائع کیا اور ادھر ادھر کی آپس میں یہ جو ہم سارا آتے رہے جاتے رہے، کسی قسم کی کوئی اسکروٹنی نہیں ہوئی، نہ کرنا چاہتے ہیں. جب وہ ملازمین کے اکاؤنٹس کو برآمد کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، جن ملازمین کو وہ کہتے ہیں کہ پی ٹی آئی کہتی ہے کہ ہاں ان کے اکاؤنٹس میں پیسہ آیا ہے، تو آپ کو کیسے پتہ چلے گا کہ وہ پیسہ کہاں سے آیا، کتنا آیا، کہاں استعمال ہوا؟ آپ تو تحقیقات کر ہی نہیں رہے، جبکہ سپریم کورٹ نے آپ کو یہ اختیار دیا ہوا ہے. سینٹرل فائنانس سیکٹری پی ٹی آئی کا، مرکزی سیکٹری فائنانس تسلیم کرتا ہے کہ ان اکاؤنٹس میں پیسہ آیا، تسلیم کرتا ہے کہ یو اے ای سے پیسہ آیا. ان کو یہ بلانے سے قاصر ہے کہ تصدیق کریں کہ جی آپ نے یہ پیسہ آیا کہاں ہے، ذرا ہمیں ریکارڈ دکھائیں. وہ فائنانس سیکٹری ہے، وہ کوئی اور عام کوئی ممبر نہیں ہے پاکستان تحریک انصاف کا، اس کو بلانے سے قاصر ہے. تو اس لیے یہ جو فیصلے ہیں
اس کو بھی انشاءاللہ ہم چیلنج کریں گے اور ہم حقیقت عوام کے سامنے لا کے دکھائیں گے. یہ فیکٹ کو چھپا رہے ہیں, یہ حقیقت کو چھپا رہے ہیں, یہ نہیں چاہتے کہ تمام حقیقت عوام کے سامنے آئے, جس کا ہم مقابلہ کر رہے ہیں پچھلے 6 سالوں سے, آئندہ بھی کریں گے اور انشاءاللہ سچ کو ثابت کر کے دکھائیں گے. بہت شکریہ.